اب انہی پانچوں ٹولز کی کچھ ایڈوانس ٹیکنیکس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں ان تمام ٹولز کو ریموو کر دیتا ہوں. تمام آبجیکٹس کو ریموو کرنے کے لیے جسٹ آبجیکٹ پہ کلک کریں, ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں اور انوانٹیڈ آبجیکٹس جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں. ناؤ سب سے پہلے ہم لوگ اسکوائر ڈرا کرتے ہیں اگین, اور اس اسکوائر کے اندر میں اس کے زوم سائز کو بڑا کرتا ہوں تاکہ میں بہتر طور پہ اس کو دیکھ سکوں اور اس پہ کام کر سکوں. تو میں نے اس کے لیے یہاں سے زوم کا ٹول لیا اور اپنے آبجیکٹ کی رینج بنا لی ایگزیکٹلی. تو میرا آبجیکٹ کلیئر طریقے سے مجھے نظر آ رہا ہے. اب بات مجھے یہ کرنی ہے کہ آبجیکٹ کے جو کارنرز ہیں وہ بالکل شارپ ہیں اور اسٹریٹ ہیں, اس لیے یہ اسکوائر لگ رہے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے جو کارنرز ہوں وہ تھوڑے سے راؤنڈ ہو جائیں. تو اس کو راؤنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس پراپرٹی ہے یہاں پر. یہ آبجیکٹ لائک یہ اسکوائر بنا ہوا ہے, یہ اسکوائر کا ہمارا لیفٹ ریکٹینگل کارنر ہے لائک دس, یہ ہمارا رائٹ ریکٹینگل کارنر ہے لائک دس, اسی طرح سے یہ باٹم لیفٹ ہے اور یہ باٹم رائٹ حصہ ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اب مجھے اس کے کارنرز چینج کرنے ہیں, تو میں یہاں سے آپ دیکھیں اس کے کارنرز کو جیسے ہی ایرو کو موو کر رہا ہوں اس کے کارنرز جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں. اگر میں اس کو کم کر رہا ہوں تو اس کے کارنرز جو ہے وہ ریڈیوز ہو رہے ہیں, جو راؤنڈ شیپس بن رہا تھا وہ اب نارمل ہو رہا ہے. زیرو جو ہے وہ ختم کر دے گا اور آپ جتنا بڑھانا چاہیں اتنا بڑھا سکتے ہیں. آپ یہاں پر ڈائریکٹ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں 50 نمبر ایڈ کرتا ہوں, آپ دیکھیں چاروں کارنرز جو ہے وہ اس کے راؤنڈ ہو گئے اور ایٹ لیسٹ 50 پکسل تک جو ہے وہ یہ راؤنڈ شیپ سے مجھے نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک چیز کو غور کرنے سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جو بھی کام ہم ایک پراپرٹی کے اوپر کر رہے ہیں وہ چاروں کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں صرف اس کارنر کو یہاں سے ٹرن کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے یہاں 50% اس کو راؤنڈ کرنے کی کوشش کی. تو الٹیمیٹلی یہ چاروں کے اوپر افیکٹس آ گیا. میں ایسا نہیں چاہ رہا تھا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک کارنر کو آپ اپنی مرضی سے چینج کریں تو اس کی ایک پراپرٹی ہم جو ہے وہ کلوز کرتے ہیں, راؤنڈ کارنر ٹوگیدر, اس پہ جسٹ ایک کلک کرتے ہیں. دین اس کے بعد اب آپ جس بھی کارنر کو راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں جسٹ اس پر نمبر ایڈ کر کے انٹر کریں. اب آپ دیکھیں صرف اسی کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے, باقی تمام جو اس کے کارنرز ہیں وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. سملرلی میں دوسرے کارنر کی طرف جا رہا ہوں, اس کو بھی 50% میں نے راؤنڈ کیا, یہ دیکھیں صرف 50% راؤنڈ ہے. تیسرے کارنر پہ آ رہے ہیں لائک میں اس کو 25% تک صرف راؤنڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور فورتھ کارنر کو میں 25% تک راؤنڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں شیپ ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے اور اس کے چاروں کارنرز کو اپنے حساب سے ہم نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. اور اگر میں چاہ رہا ہوں ٹوگیدر ایک ساتھ تمام کے کارنر زیرو ہو جائیں تو میں نے ایک پہ زیرو ڈال کر انٹر کیا, تمام کے کارنرز آپ دیکھیں ایک ساتھ زیرو ہو گئے. پلس جب ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو اس روٹیٹ کی مدد سے اس کو کوئی شیپ بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل مجھے اس کے زوم کو پہلے ٹھیک کرنا ہے تاکہ میں ایک فریم بنانے کی کوشش کروں اس اسکوائر کی مدد سے. تو زوم کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ زوم ٹول پہ چلے جائیں اور یہاں پر تھرڈ لاسٹ ٹول ہے زوم ٹو پیج, جس کی شارٹ کٹ ہے شفٹ F4. یا تو آپ ٹول کی مدد لے لیں یا پھر آپ اگر زوم بڑا ہے تو شفٹ F4 کر دیں, یعنی شارٹ کٹ کی کو پریس کریں, آپ کا پیج کا سائز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب مجھے کام یہ کرنا ہے کہ جو آبجیکٹ میں نے اس وقت بنایا ہے اس کو ایک فوٹو فریم یا ایک فش ٹینک کا فریم جو ہے وہ بنانا میں چاہ رہا ہوں. تو میں نے جسٹ ایک سمپل فریم ڈرا کیا. اس کی ڈپلیکیٹ بناتے ہیں. ڈپلیکیٹ بنانے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سیم سائز اور سیم پراپرٹی کا ایک اور آبجیکٹ مل جائے گا. تو ڈپلیکیٹ کا جو شارٹ کٹ ہے وہ کنٹرول D ہے. ادروائز آپ ایڈٹ کے مینیو میں جاتے ہیں اور یہاں پر ڈپلیکیٹ کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں. تو فی الوقت میں نے آبجیکٹ کی ایک ڈپلیکیٹ کریٹ کر لی. دین اس کے بعد میں ریکٹینگل ٹول ایک اور ڈرا کرتا ہوں اور بالکل ایگزیکٹلی اس کی سائز جو میری فش ٹینک کی پہلے سے فریم بنی ہوئی ہے اس کی سائز کے حساب سے اس کو سیٹ کر لیتا ہوں. زوم سائز اگر سیٹ نہیں ہو رہی ہے, آبجیکٹ سائز اگر ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو میں زوم کی مدد سے اس کو ایگزیکٹلی دیکھ سکتا ہوں اور ایرو ٹول کی مدد سے اس کی سائز کو سیٹ کر سکتا ہوں. سائز کو سیٹ کرنے کے بعد اب مجھے اس کو تھوڑا سا اب کرنا ہے, لائک اس کو 3D شیپ کے اندر کنورٹ کرنا ہے. تو میں نے سینٹر پہ کلک کیا اور یہاں سے اس کو میں نے اس کے ایجز کو اوپر کی طرف کر دیا. سملرلی اس کی ڈپلیکیٹ لی, کنٹرول D, اس کو سیکنڈ کارنر کی طرف موو کیا, میچ کر دیا بالکل, اور ٹاپ والی فریم کو لے کر
اس کے ساتھ میچ کر دیا جو ہم نے ڈپلیکیٹ پہلے ہی سیم سائز کی بنا کے رکھی ہوئی تھی. اب اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ ایک سمپل فش ٹینک ہمارا تیار ہو گیا. جسٹ ہم نے وہی ٹول یوز کیا, ٹیکنیک ہماری تھوڑی سی چینج ہوئی. کیسے ہمیں یوز کرنا ہے, کہاں ہمیں یوز کرنا ہے, یہ آئیڈیا ہم نے تھوڑا سا لگایا, آبجیکٹ ہمارا تیار ہو گیا. اب آبجیکٹ کو تیار کرنے کے بعد اس میں ایک جو بیسک پرابلم آئے گی وہ اس کو موو کرنے کی آئے گی, یا اس کو ری شیپ سائز چھوٹا بڑا کرنے کی آئے گی, کیونکہ یہ 4 ڈفرنٹ شیپس کی مدد سے بنائے گئے. تو جب میں ایک کو موو کروں گا تو دوسرے کے اوپر دوسرا اپنی جگہ فکس ہے, دوسرے کو موو کرتا ہوں تو تیسرا فکس ہے. ٹھیک ہے, تو میں ان چاروں کو جو ہے وہ ایک ساتھ کیسے سلیکٹ کروں یا موو کروں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ایرو کا ٹول سلیکٹ کریں, اس فش ٹینک کی رینج بنائیے, رینج بنانے سے یہ چاروں آبجیکٹ سلیکٹ ہو گئے. دین ٹاپ پر ایک ٹول ہمیں نظر آتا ہے گروپ, ہم اسے گروپ میں ڈال دیں. گروپ کا شارٹ کٹ ہے Ctrl+G, آپ پریس کر سکتے ہیں, آبجیکٹ آپ کا گروپ میں کنورٹ ہو گیا. گروپ میں کنورٹ کرنے سے آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ اب یہ پورا آبجیکٹ ایک ہو چکا ہے. موو کریں گے, چاروں اس کے آبجیکٹس ایک ساتھ موو ہو رہے ہیں.